آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو زندگی بخشتا ہے، جو آپ کو عزت بخشتا ہے، جو آپ کو حوصلہ بخشتا ہے، جو آپ کو زندگی میں قدم بڑھانے کے مواقع عطا کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے وہ رائٹس آپ سے چھین لیے جائیں، یقیناً زندگی کے دوڑ میں آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ کی جان، آپ کی روح آہستہ آہستہ آپ کے جسم سے سلب کر لی جائے گی اور آپ ایک مردہ تن بن کے رہ جائیں گے۔ آپ کے حقوق ہیں کیا؟ زندہ رہنے کے حقوق، اس کے ساتھ لیو ود ڈگنیٹی، وقار کے ساتھ زندہ رہنے کے حقوق، عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کے حقوق، زندگی جد و جہد میں آگے بڑھنے کے حقوق، مذہبی آزادی کے حقوق، اپنی زبان کو نشو و نما دینے کے حقوق، اپنی کلچر کی آبیاری کے حقوق۔ اور آج یہ جلسہ اسی کے لیے بنایا گیا ہے کہ آج ان تمام حقوق پر کہیں سے کہیں نہ کہیں سے تلوار چلائی جا رہی ہے، خفیہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی۔ اور یقین مانیں، ہم اور آپ خطرے میں ہیں، ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ یہاں بیٹھ کر شاید ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم جاگے ہوئے ہیں، ہم باشعور ہیں اور ہمیں خطرے کا احساس ہے، لیکن یہاں سے پلٹ کر جب آپ جائیں اور اپنی نجی زندگی میں جب کھو جائیں تو اس وقت ٹٹولیں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اور دیکھیں کیا یہ خطرے کا احساس ہم کو ہے؟ نہیں، ہمیں سنگینی کا احساس نہیں ہے، ہمیں خطرے کا احساس نہیں ہے۔ ہماری زندگی اسی ڈگر میں ہے جس ڈگر میں عام طور پر چلتی ہے۔ ہم اسی طرح سے کھا رہے ہیں، ہم اسی طرح سے پی رہے ہیں، ہمارے انجوائمنٹ کا کنسپٹ وہی ہے۔ یہ خطرے کا احساس نہیں ہے۔ آپ پر یو پی اے کی تلوار چل گئی، آپ جاگے۔ آپ پہ ٹرپل طلاق کی تلوار چلا دی گئی، آپ جاگے۔ آپ پہ NRC کی تلوار لٹکا دی گئی ہے، آپ جاگے۔ کشمیر پر کی آزادی پر حملہ ہو گیا، آپ نے، ہمارے رسول کی حدیث ہے کہ پوری امت محمدیہ ایک جان کی طرح ہے، اسے کسی ایک حصے میں بھی کہیں کوئی زخم، کوئی درد اٹھتا ہے تو پورے جسم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں احساس آج کشمیریوں کے درد کا ہے، احساس کا ہے، ان کی محکومیت کا ہے، ہمیں نہیں ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں ہمارے مہمان جناب پروفیسر سردار جی اسٹی کا، جنہوں نے کہا کہ دفعہ 70 ہٹا کے وہ جو پل تھا وہ ہم نے توڑ دیا۔ کل تک میں کہتا تھا ہندوستان، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا تھا، کشمیر ہمارا رہے گا، لیکن 4 اگست کے بعد ہم نے یہ حق کھو دیا، لیگل رائٹ بھی کھو دیا، مورل رائٹ بھی کھو دیا۔ ہم بحیثیت ہندوستانی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی حق نہیں بچا ہے کہ کشمیریوں ہم کہہ سکیں کہ تم ہمارے ہو اور ہم تمہارے ہیں۔ آج کشمیری محصور ہیں، سارا کشمیر جیل بنا ہوا ہے۔ 90 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 9 لاکھ کی فوج کھڑی کر دی گئی ہے۔ ایک سنگین کے سائے میں 10 کشمیری سانس لے رہا ہے۔ وہ کشمیری بھوک مرنے کے بہانے پہ کھڑا ہے، وہ کشمیری اپنے لاشوں کو اپنے گھروں میں دفن کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے، وہ کشمیری اپنے مریضوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس اس کے علاج کے اسباب نہیں ہیں، اس کی دواؤں کے اسباب نہیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پی اے وائی کا اسٹینڈ نہ ہو، لیکن میرا یہ اسٹینڈ ہے کہ وقت آ گیا ہے ہندوستان کشمیریوں کو ان کا حق عطا کرے اور عطا دے۔ اس لیے
بھائی حکم آ چکا ہے مہمان کو 2 روٹی اور 2 بوٹی پر اکتفا کرنا ہے. بہرحال میں اپنی بات کنکلوڈ کروں گا. میں کہوں گا کہ دیکھیے اس وقت ہم سنگین خطرات کے سائے میں ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خطرے کو سمجھیں اور خطرے سے نپٹنے کی تیاری کریں. جب تک آپ مٹھی کے مقابلے میں مٹھی، لاٹھی کے مقابلے میں لاٹھی، تلوار کے مقابلے میں تلوار سامنا نہیں سیکھیں گے، تب تک آپ کی آزادی، آپ کا وجود غیر محفوظ ہے. پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں. آپ اگر بلاؤں سے بھاگتے ہیں، مصیبتوں سے بھاگتے ہیں تو یہ بلائیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں. لیکن اگر بلاؤں اور مصیبتوں کے سامنے آپ ڈٹ جاتے ہیں، یہی بلائیں آپ کا راستہ چھوڑ دیتی ہیں اور آپ زندگی کے دوڑ میں واپس آ جاتے ہیں. میں اپنی بات اقبال کے شعر کے ساتھ ختم کروں گا. تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اڑتی ہیں تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. Let me translate in English also. Because of the ferocity of their storm, don't get frightened. It is there only to make you fly higher and higher. Thank you very much. شکریہ، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.